السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک عبادت اور ایک استعانت، مدد۔ اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں۔ یہ صرف کا معنی کہاں سے آیا؟ عربی زبان کے اندر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول۔ یعنی آپ اپنی زبان میں انگلش میں اس کو یوں کہتے ہیں کہ پہلے ورب، پھر سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ لیکن کبھی کبھار کسی ضرورت کے تحت اس ترتیب کو الٹ دیا جاتا ہے۔ وہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز میں خاص معنی پیدا کرنا ہو، یا اس کے اندر کچھ خاص قسم کی یعنی کہ تاکید اور اہمیت پیدا کرنی ہو، تو اس کے لیے کلام کے انداز کو بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا عبارت تو یوں بنتی ہے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مفعول کی ضمیر پروناؤن وہ پہلے آ گئی، ایاکا، یہ عربی زبان میں اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسے ضمیر کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ پہلے آ گئی، اس کا معنی یہ بنا صرف تیری ہی۔ اس کے پہلے آنے سے، اس کے جگہ بدل جانے سے معنی یہ بن گیا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف کا معنی تو یہاں سے نکلا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی تو اہل علم نے کیا ہے التعبد التذلل بین یدی المعبود۔ عبادت اپنے معبود کے سامنے ذلت اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمارا بندے کو عبد کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ عبد، عبد کا لفظ کس کے لیے ہے؟ اصل میں عبد کہتے ہیں غلام کو۔ عبد، غلام، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں عبد کہا جاتا ہے۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ہم غلام ہیں در حقیقت۔ تو نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سامنے ہم عاجزی، انکساری اور ذلت اختیار کرتے ہیں۔ اور ذرا کھول کر آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے، اس کا معنی چند ہی دنوں میں 2-3 دفعہ گزرا ہے۔ ہر وہ قول، ہر وہ بات، اور ہر وہ عمل، اور ہر وہ نیت اور ارادہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور ہر بات، ہر عمل اور ہر نیت اور ارادہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا جائے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اے اللہ، میرا کوئی کلمہ ہو منہ سے نکلنے والا، اگر وہ پسندیدہ ہے تجھے تو وہ صرف تیری ذات کے لیے ہوگا۔ کوئی عمل میرا اگر وہ تجھے پسندیدہ ہے تو وہ صرف تیری ذات کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اے اللہ، میری عاجزی، میری تواضع، میری انکساری، وہ سب کی سب صرف تیرے لیے ہے۔ جب یہ بات کہہ دی اللہ سے، پھر اب بندہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کسی اور کو
انسان مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھ سکتا، کسی اور کے در پہ جا نہیں سکتا، اور اسی طرح دل کے اندر کسی اور کا ڈر بٹھا لینا۔ بعض لوگ اللہ کی قسم مسجد کے اندر آتے ہیں، انہیں ذرا قسم کا ادب نہیں ہوتا، لیکن انہی لوگوں کو کسی مزار اور کسی دربار پہ دیکھیں وہ کس قدر تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد کے گلے میں چاہے وہ 10 روپے نہ ڈالیں، لیکن ہر مہینے یا مخصوص تاریخیں جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہیں، ان تاریخوں میں جا کر درباروں پر نظر و نیاز اور یہ سب کام وہ کریں گے۔ دل کے اندر خوف بٹھانا اور غیبی طاقتوں کا کسی کو مالک سمجھنا، دل کے بھید جاننے والا کسی کو سمجھ لینا، یا یہ کہنا کہ یہ دلوں کے راز جانتا ہے، یہ دلوں کو پھیر سکتا ہے، یہ غیب کی خبریں جانتا ہے، یہ ہماری آخرت بنا سکتا ہے، یہ سب کی سب صورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی صورتیں۔ یہ اگر دل کے اندر کسی اللہ کے غیر کے لیے ایسے ارادے ہیں، ایسی سوچیں اور ایسے خیالات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت میں، نماز میں اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پھر شریک بناتے ہیں۔ جبکہ نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لہذا وہ عبادت مالی ہو، یا عبادت کا تعلق دل کے خیالات سے ہو، یا عبادت کا تعلق زبان سے ہو، یا عبادت کا تعلق کسی عمل سے ہو۔ یہ چند دن پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی کہ اپنے اعضاء سے کسی کے سامنے سر جھکانا، یا بے حرکت بت بن کے کھڑے ہو جانا کسی کے سامنے تعظیم کی بنیاد پر، اس طرح کے جو عمل ہیں یہ سب کے سب عبادت کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا مفہوم میرے بھائیوں صرف نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، کسی کے نام پہ نظر و نیاز دینا بھی عبادت ہے، کسی کا وسیلہ ڈال لینا اور اس طرح کے عمل یہ بھی عبادت کہلاتے ہیں۔ اسلام کے اندر عبادت مسلمان کی صبح سے لے کے شام تک کی زندگی، اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے ہر عمل کے اندر عبادت داخل ہے۔ اے اللہ میری صبح ہو کہ شام ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے۔ عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مدد تحت الاسباب، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب۔ تحت الاسباب یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بندے کی مدد کر سکتا ہے۔ میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ بھاری وزن ہے، یہ اٹھوا دو، وہ مجھے اٹھوا سکتا ہے۔ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس پیسے ختم ہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے ادھار دے دو۔ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے دوائی لا دو۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی تو لے سکتا ہوں، لیکن شفا نہیں لے سکتا۔ بے اولاد کسی ماہر اور حاذق قسم کے طبیب سے دوائی تو لے سکتا ہے، لیکن اولاد نہیں لے سکتا۔ میں کسی کے ساتھ مدد تو کر سکتا ہوں مالی طور پر، لیکن اسے مالدار اور غنی نہیں کر سکتا۔ کسی کو امیر کرنا، کسی کو غریب کرنا، کسی کو شفا دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، یہ سب میرے رب کے کام ہیں، یہ بندہ نہیں کر سکتا۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں، کسی کو کھانا دے سکتا ہوں، کسی کو کپڑے دے سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، اس کے تحت ذکر۔ بعض لوگ اتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لو جی تم نہیں غیر اللہ سے مدد مانگتے، تم کسی کو کہتے ہو یہ سامان اٹھوا دو میرے ساتھ، تم کسی کو کہتے ہو میری گاڑی کو تھوڑا سا دھکا لگا دو، تم نے غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، تم بھی مشرک ہو گئے۔ یہ ظلم ہے، اس کو کہتے ہیں خلط مبحث کرنا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا۔ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ نے یہود کو کہا ہے کہ تم حق اور باطل کو آپس میں گڈ مڈ کیوں کرتے ہو؟
ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حق اور باطل کو خلط ملط کرتے۔ اگر غیر اللہ سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے، پھر شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے شرک سے منع کیوں کیا؟ تو یہ سراسر محض جہالت ہے۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، جس کے ذرائع اور وسائل بندہ بندے سے لے سکتا ہے، اور کچھ مدد ایسی ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے، اسباب سے بالا تر ہوتی ہے، وہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مانگ، شفا اللہ سے مانگنی ہے، دوائی بندے سے لے سکتے ہیں، امیری اللہ سے مانگنی ہے، پیسے کسی سے لے سکتے ہیں، مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، وقتی طور پہ کسی سے بھی آپ تعاون لے سکتے ہیں۔ آپ کی بیماری، آپ کی پریشانیاں ٹالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وقتی طور پہ آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں اور میری مدد کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اللہ کو کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس مدد سے مراد وہ خاص مدد ہے جو مخلوق سے نہیں لی جا سکتی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں اللہ میری سنتا ہی نہیں، میں فلاں بزرگ کا واسطہ ڈالوں گا تو اللہ میری سنے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بزرگ پیدا نہیں ہوا تھا تب لوگوں کی اللہ نہیں سنتا تھا؟ جب وہ بابا جی جس کا تم واسطہ دے رہے ہو، جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو لوگ کس کے نام سے مانگتے تھے؟ تو پہلے جس کے نام پہ مانگتے تھے وہ اب کدھر گیا؟ تو یہ بہت بڑی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ سے جو اس نے جائز وسیلے ہمیں بتائے اس کے ذریعے مانگ لے، لیکن فلاں بزرگ کا واسطہ دے کر اللہ تجھے فلاں بزرگ کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے نبی کی آل کا واسطہ، یہ جائز نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی بعض صورتیں بدعت اور اس کی بعض صورتوں کو شرک قرار دیا ہے۔ مدد مانگنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین سے۔ اللہ ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے اندر مدد بھی شامل ہے، لیکن مدد کا ذکر علیحدہ کر دیا۔ اس کو عربی نقطہ نظر سے کہتے ہیں التخصیص بعد التعمیم، کسی چیز کو عام ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر ذکر کر دینا۔ یعنی اللہ ہم تیری عبادت کرتے، اب مدد مانگنا بھی تو عبادت ہی ہے نا، لیکن اس کو علیحدہ ذکر کر دیا، کیوں؟ اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک دلالت جس کو اہل علم دلالت الاقتران کہتے ہیں، کلمات قرآن جب دو چیزوں کو ملا کر ذکر کرتا ہے نا، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ملا کر ذکر کیا، ایک مدد اور ایک عبادت۔ اہل علم نے لکھا کہ اس میں یہ نقطہ ہے کہ عبادت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا کہ تم میری عبادت میری ہی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، عبادت مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی مدد اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ بغیر اللہ کی عبادت کے اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ اللہ کی کامل مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کی مدد کر سکتا ہے، کوئی رب کو نہیں مانتا پھر بھی رب کو پکارے، رب اس کی سن سکتا ہے، دنیا میں دے سکتا ہے رب اس کو۔ کامل مدد کا معنی یہ ہے کہ آپ کی آخرت کی مشکلات میں بھی اللہ کی مدد آئے، یہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی عبادت نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ذکر کی، ملا کر ذکر کی کہ عبادت وہ ہے جس میں اللہ سے مدد بھی مانگی جائے، اور اللہ کی مدد تب آتی ہے جب عبادت کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور عبادت کو پہلے ذکر کیا، استعانت کا بعد میں ذکر کیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ اگر یہ کہو گے کہ جی اللہ میری مدد کرے گا تو میں عبادت کروں گا، بعض لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ بھئی عبادت کرو اور جی بس اللہ توفیق دے گا تو کریں گے۔ نہیں، تم عبادت کرو، اللہ تمہیں توفیق دے گا۔ اگر تم کہتے ہو کہ پہلے توفیق آئے اور بعد میں عبادت،
تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، تم اس کی عبادت کے محتاج ہو۔ اس کی عبادت کر کے فائدہ تمہیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کا کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو جہانوں کا پالنے والا، تو رحمان، تو رحیم، تو مالک یوم الدین۔ اب اللہ کے ساتھ اظہار وفاداری کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے اپنی ضرورت لے کر، وہ پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ جناب آپ تو ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ ساری تعریفیں کرنے کے بعد وہ اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، جناب میں تو عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں، میں نے جب بھی ووٹ ڈالا آپ کو ڈالا ہے، میں تو جب بھی آپ کبھی آئے ہیں میں آپ کے لیے آپ کے کارکن کی حیثیت سے میں نے کام کیا۔ دنیا دار کرتے ہیں نا ایسے، اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ وفاداری کا اظہار کرنے کے بعد پہلے تعریفیں کی، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کیا، اس کے بعد اپنی ضرورت پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں جو انداز اختیار کیا، بندے کو جو انداز سکھایا، پہلی 4 آیتوں میں اللہ کی تعریفیں تعریفیں، 5ویں آیت کے اندر اللہ سے اظہار وفاداری کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا رہا ہوں آج تک اور تجھ سے مدد مانگتا رہا ہوں، ہم تو کسی اور کے پاس کبھی گئے نہیں، تو آج ہمیں ضرورت پڑی، ہم کسی اور کے پاس کیسے جائیں۔ پھر یہاں پر اہل علم نے کچھ نکتے بھی لکھے ہیں کہ نعبد یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نستعین یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو بندہ تو نماز کے اندر اکیلا ہے، تو وہ جمع کے صیغے کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ کیفیت یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے نا، یہ بڑا باروب اور دبدبے والی جگہ ہے۔ بندہ اکیلا اپنی طرف سے سفارش کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن جب سب مل جائیں، سب کی پکار ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا بعض دفعہ بندہ کسی کے پاس جا کر اپنی طرف سے بات کرنے میں تھوڑی سی آر محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، کہتا ہے جناب ہم سب کا یہ مطالبہ ہے۔ اس میں ہیبت اور رعب اور دبدبے کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔ کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہو تو طریقے سے بندہ جا کر کہتا ہے سر ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ یہ کر دیں۔ اکیلا بندہ ادھر بات نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مقام بڑے ہیبت والا ہے، میں اکیلا بات نہ کروں۔ تو ایاک نعبد، اور مسلمان ویسے بھی سارے ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، تو سارے مسلمانوں کی طرف سے اللہ کو کہا جا رہا ہے اللہ ہم تو عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہاں بعض اہل علم نے یہ لکھا کہ واحد کے صیغے میں تھوڑا سا جمع کی بنسبت ادب کم ہے۔ ایک ہے میں کہتا ہوں، اس میں تھوڑا سا بڑا پن بھی آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، اور نعبد جمع کے صیغے میں کچھ عاجزی ہے، واحد کی بنسبت تواضع ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے رہے ہیں۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے توحید کی 3 قسموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، جس کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ درس کے اندر وضاحت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔